اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر گزشتہ 15 دن سے جب یہ بڑی ہیکٹک اسلام آباد کی ایکٹیویٹیز جاری تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر صاحب سین سے غائب تھے، مسلسل غائب تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ آئے، ان کے سپیکر آئے باقر غالباف، امریکہ کے نائب صدر آئے، ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب کے داماد جیرڈ اور اسٹیو وٹکوف امریکن سفیر، یہ سب پاکستان کی طرف سے پورے حکام والا اور پاکستان کے آرمی چیف، وزیر اعظم، وزیر خارجہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پریزیڈنٹ واز آؤٹ آف سین۔ وائی؟ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس دوران میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں چائنا کا ایک وزٹ کر لیتا ہوں۔ چائنا ظاہر ہے دوست ہے پاکستان کا، اس نے انوائٹ کر لیا۔ وہ تو انوائٹ کرے گا، کسی کو بھی کہیں گے، وہ منع نہیں کرے گا کہ آپ نہ آئیں۔ ہاں، ایک زمانہ تھا، خبریں یہ بھی چلی ہیں 1 سال پہلے کہ آصف زرداری کو آنے سے منع کر دیا گیا تھا، یہ بات بھی ہوئی ہے۔ اب صدر صاحب وہاں موجود ہیں اور آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ بڑا ڈیلیگیشن لے کر گئے ہیں، جہاز بھر کر گیا ہے، ان کے فیملی کے لوگ بھی گئے ہیں، ان کی بہن بھی گئی ہیں۔ تو ایم او یو سائن ہوئے ہیں بہت اچھا پروجیکٹ لانے کے لیے، وہ ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ کراچی کے لیے۔ لیکن کیا ڈی سیلینیشن پلانٹ پہلے جو کوجن سسٹم پر بیس کر رہا تھا، ڈی ایچ اے کا پلانٹ تھا، کیا وہ چلا؟ نہیں چلا، کروڑوں روپے اس میں خرچ کر دیا گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ منظور کیا، دا سندھ گورنمنٹ اپرووڈ a new multi-billion rupee project, water desalination plant. This project intended to address severe water shortage through a public-private partnership. اور اس کو حکومت سندھ کے چیف منسٹر نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے، لے آئیں اس پروجیکٹ کو، ہم منظوری دیتے ہیں۔ بٹ دا کوشچن از کہ جب وہ کوجن بیسڈ ڈی ایچ اے کا پلانٹ ڈی ایچ اے فیز 5 سی وی یو کے علاقے میں کام نہیں کر سکا، تو یہ کہاں لگائیں گے؟ پیراڈائز پوائنٹ سے لے کر منوڑا آپ کو ایک جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے تو صاف جگہ کو تلاش کرنا ہوگا پلانٹ کے لیے۔ ظاہر ہے کراچی کے کوسٹل ایریا میں ہاکس بے، سیڈس پٹ، منوڑا سائڈ پر، ناٹ کلفٹن کا تو بیچ انہوں نے خود خراب کر دیا مرزا وہاب نے، کہ وہ گندے گٹر کی لائنیں، سیوریج کے نالا وہ آپ نے ڈائیورٹ کر دیا کلفٹر بلاک 1 اور 2 کے درمیان میں، سینٹر میں سے۔ اور بلاک 2 کا جو گندا سیوریج کا پانی ہے وہ بلاول ہاؤس سے تھوڑا آگے آپ جائیں، ادھر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ تو یہاں سے تو پانی آپ ڈیسیلینیٹ نہیں کر سکتے، اس کو صاف نہیں کر سکتے، اس میں سے منرلز اور نمکیات جو ہیں وہ مائنس نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہر گندگی ہے اس کے اندر، یہ پانی پینے کا قابل نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلفٹن کے علاقے میں ڈی ایچ اے سی وی یو کے علاقے میں اس پروجیکٹ کو لگا دیا جائے، اور لگایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ گندا پانی ہوگا۔ یہ لے دے کے منوڑا سے لے کے پیراڈائز پوائنٹ، ہاکس بے اینڈ سینڈس پٹ کے علاقے میں یہ پروجیکٹ لگ سکتا ہے، لگنا چاہیے۔ لیکن کیا اس کی کاسٹ کراچی کے جو صارفین ہیں برداشت کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ سے تو پانی کی سپلائی جو کنجھر لیک سے آ رہی ہے، حالیجی لیک سے آ رہی ہے، دریائے سندھ سے دائیں کنارے سے آ رہی ہے، وہی پوری نہیں ہوتی، اس سے مینیج نہیں ہوتی۔ وہ کراچی کا سارا سسٹم جو ہے، کچھ علاقوں میں پانی کی پائپ لائنیں موجود ہیں جو ایک زمانے میں ایم کیو ایم ڈومینیٹڈ، اور آج بھی میں کہوں گا کہ وہ ایم کیو ایم ڈومینیٹڈ ایریا ہے۔ اور باقی یہ جو ویسٹ کا علاقہ ہے، یہ ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے، اور یہ ڈیفینس کلفٹن ہے، ایون سوسائٹی ہے، طارق روڈ کا علاقہ، وہاں پانی کی شارٹیج بہت قلت ہے، بہت زیادہ۔ ٹینکرز چلتے ہیں، تو ٹینکرز خود ایک بہت بڑا سیکٹر ہے مافیاز کا، دے آر منٹنگ منی لائک اینی ڈیم تھنگ، اور ٹینکر کی قیمت جو ہے میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اتنی زیادہ ہے وہ بھی برداشت کے قابل نہیں ہے۔ یعنی 100 اپارٹمنٹس کا ایک کمپلیکس یا بلڈنگ، اس کا پانی کا بل صرف، اور یہ پانی پینے کا نہیں ہے سر، یہ پانی واشنگ پرپز کے لیے ہے، کچن میں برتن دھو لیں آپ، کپڑے دھو لیں، نہا دھو لیں، یہ پینے کا پانی الگ منگاتا ہے کراچی کا صارف، کراچی کا ریزیڈنٹ۔ تو ڈی سیلینیشن پلانٹ یہ سعودی عربیہ، یو اے ای،
جن کے پاس دولت ہے تیل کی بے پناہ، ان کے لیے تو بیسٹ، بالکل ٹھیک ہے، ڈی سیلینیشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں۔ ہم گوادر میں نہیں لگا سکے، اب کراچی کی بات کرتے ہیں جناب، تو ہو سکتا ہے اس میں بہت بڑا کمیشن کا گیم ہو یا کوئی اور پولیٹیکل پتہ ہو زرداری صاحب کی طرف سے پھینکا جا رہا ہو، کیونکہ شنید یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب کے، آصف زرداری جو پیپلز پارٹی کا گزشتہ 15-17 سال سے سندھ میں بیٹھے، اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور ڈیلیوری کا عالم یہ ہے جو آپ جانتے ہیں، عوام کا بیسٹ سروے کرائیں آپ، ان سے سروے کرائیں آپ، عوام کی اوپینین لیں آپ کہ غربت کا کیا لیول ہے اندرون سندھ اور کراچی شہر۔ کراچی از این اربن ماڈل آف پاورٹی، اور سندھ بلوچستان جو ہیں وہ پاورٹی کے رورل ماڈلز ہیں۔ پنجاب تو بہت اس سے آگے ہے، ایون صدرن پنجاب بھی بہت آگے ہے سندھ سے، اور یہ اگر کہا جائے کہ کراچی شہر سے لاہور بہت آگے ہے، ایڈوانس ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، ٹرانسپورٹ کے اعتبار سے، انوائرمنٹ کے اعتبار سے، لیونگ کنڈیشنز کے اعتبار سے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ کراچی کے اوپر جو آبادی کا انفلکس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ گلف میں جائیے، تازہ ترین رپورٹ یہ ہے، جارج گیلوے کی رپورٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دریاؤں میں پانی مک گیا ہے، پانی اگر ہے تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو رہا ہے، گرمی، ٹمپریچر بہت زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہیٹ بسٹ کی بات کر رہا ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے، آج کہا ہے کہ آئندہ 10-12 روز تک شدید ترین گرمی سندھ میں اور کراچی میں ہوگی، کوسٹل بیلٹ میں ہوگی۔ یہ خطرناک عمل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے سال گرمیوں کے یعنی سردیاں نہیں تھیں، گلیشیئر پھٹ گئے، کلاؤڈ بسٹ ہوئے، کہ کیسا زبردست طوفانی یعنی سیلاب آیا تھا دریاؤں میں، پہاڑی دریاؤں میں، پہاڑی علاقے میں، ناردرن علاقے میں، سوات ہو، کالام ہو یا دوسرے علاقے ہوں، ناران کے علاقے میں، فیملی کی فیملی اجڑ گئی جو ٹورسٹ گئے ہوئے تھے اس علاقے میں۔ تو لیٹ سی واٹ ہیپنس کہ ڈی سیلینیشن آف دی پالیٹکس بڑی ضروری ہے یہاں پر۔ ڈی سیلینیشن آف واٹر تو ہے ہی ہے، سمندری پانی کو آپ نے صاف کر کے کراچی کے لوگوں کو فراہم کرنا، دیٹس ونڈرفل۔ اگر یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے تو افورڈیبل نہیں ہے، یہ افورڈیبل اس لیے نہیں ہے کہ یہ پانی جو خرید کے لوگ پیتے ہیں اس پانی کی لیول پہ شاید آ جائے، لیکن بلک میں پانی جو ہے آر او بیسز بھی ہے، آر او بیسز جو ہے ریورس آسموسس سسٹم پر بھی بہت سی بلڈنگس جو ہیں آر او پلانٹ لگوا کر بیٹھی ہوئی ہیں، فیکٹریز لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو سمندر میں پانی کی جو پروجیکٹ لگانا ہے، چائنا کے ایم او یو سائن ہو گیا ہے، اور زرداری صاحب یہ پروجیکٹ لے کر آئیں گے، اب ہم کو بتائیں گے کہ میں کراچی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ لیکن all said and done، پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کیا ہو رہا ہے، یہ چند سوالات ہیں جو کہ سپورٹ فلی طور پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے حاصل ہو رہی ہے تو آپ کی حکومت چل رہی ہے، ادروائز پرفارمنس، کرپشن، گورننس، یہ چند ایسے سوالات ہیں جس پر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بنگلہ دیش کو بھی سنب کیا ہے اور پاکستان کے لیے بھی یہ صورتحال ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے لوگ اور ٹیمیں مسلسل آ رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، لیٹ سی کہ ہم جو ہیں وہ آپ کو 1.4 ارب ڈالر بنگلہ دیش کو اور باقی پاکستان کی جو ڈیلنگ ہے وہ الگ ہے، وہ اس سے الگ ہے سر۔ ایران کی سچویشن میں جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز کو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیوں نہیں ایران کو ایٹم بم بنانے دینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے آپ، ایٹمی توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ اس کو کیوں نہیں بنا۔ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ وہاں پر 2400 میگا واٹ کے 2 یونٹ رشیا نے آلموسٹ اگلے سال کمپلیٹ ہو جائیں گے 2027 میں، اور اس میں ہیوی واٹر کی لوڈنگ ہو رہی ہے آج کل۔ یہ خبر آئی ہے، بنگلہ دیش کے تمام اخبارات اور ٹیلی ویژن میڈیا بہت خوش ہے کہ روس نے وہاں پہ یہ 2 نیوکلیئر ریئیکٹرز پاور پلانٹس لگانے کی بات کی اور اس پہ کام ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور ہوپفلی دے بلیو کہ یہ جو ایٹمی بجلی ہے اس کو اگلے سال ہم بجلی حاصل کر لیں گے۔ فرسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ
रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहलाता है ये। फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट रूस ने की इसको, आपने देखा। और रूस जो है वो ईरान को भी दे रहा है टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग वगैरह की ज़रूरत तो ईरान को ऐसा नहीं है, लेकिन रशिया की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वहाँ पे एनरिचमेंट हो रही है। और यही बांग्लादेश की सूरत हाल है कि रशिया ने ये बड़ा काम हो रहा है, गुज़श्ता 5-6 साल से ये काम हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर पर बांग्लादेश में काम हो रहा है। इसमें की पार्टनर जो है रशियन स्टेट न्यूक्लियर एजेंसी है। इसमें टेक्नोलॉजी है वो VVER 1200 रिएक्टर टेक्नोलॉजी 3+ जनरेशन। कैपेसिटी इसकी जो है 2 यूनिट्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 2400 मेगावाट। ये है लोकेशन इसकी है रूपपुर, ईशवर्दी, पबना डिस्ट्रिक्ट पबना। और प्रोजेक्ट का जो फेज़ है वो फ्यूल लोडिंग अप्रैल अभी से इसी महीने से फ्यूल लोडिंग शुरू हो चुकी है। जनाब ये है कारकर्दगी बांग्लादेश की, जिसका जो टका है उसके मुकाबले में पाकिस्तान सिर्फ 0.44 यानी आधे से भी कम वैल्यू है आपकी। और उनका 1.22 डॉलर के हिसाब से आप देख लें, पाकिस्तान 280 और उनका जो टका है वो आपसे यानी डबल के बराबर है तकरीबन। इतनी वैल्यू है उनकी करेंसी की। 40 बिलियन गवर्नमेंट्स की एक्सपोर्ट्स हैं उनकी। मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, नो डाउट। वो भी डिपेंडेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर। उनका भी 4.2 बिलियन डॉलर का जो प्रोग्राम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का चल, जो आपका भी है। और अभी आपने आज कह दिया है औरंगज़ेब साहब ने कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत उनकी मान ली है, उनकी शराइत मान ली। पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर बहुत मुश्किलात के बावजूद कंज्यूमर्स की मुश्किलात को मेजरमेंट बनाया जाए ना, पॉवर्टी का पता लग जाएगा। बिलो दी सब्सिस्टेंस लेवल कितने लोग रहते हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे, गुर्बत के ख़त से नीचे कितने लोग रहते हैं? मोर देन 50%। और अल्ले तल्ले वाले लोग जो हैं वो हार्डली 10% भी नहीं है पाकिस्तान में, 5%, इवन लेस देन 5%, जो हुकूमत को चला रहे हैं, पाकिस्तान को चला रहे हैं। पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से 2 खबरें मैं आपकी खिदमत पेश करता चलता हूँ नाज़रीन। एक है नियो टीवी से मतीउल्लाह जान, अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, कैंडिडेट बात करते हैं, उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। और हैरत की बात है, इस लाहौर में बसने वाले रहने वाले हमारे दोस्त, उनमें इनकलाबी कम है, स्टेटस को के हामी ज़्यादा हैं। उनके मीडिया की भी यही सूरत हाल है, हाँ वो नियो टेलीविज़न हो या कोई और हो। ये भी नया आ गया है 24/7 एक्सप्रेस अंग्रेज़ी में, वो दैट आई कॉल इट फ़हद हुसैन 24/7 एक्सप्रेस। इट इज़ नॉट लाखानीज इंडिपेंडेंट, इट लुक्स लाइक फ़हद हुसैन। उनके पास सेगमेंट पहले भी यही टीवी आया था जो बंद हो गया था, पैरेलल टू डाउन इंग्लिश, वो भी बंद हो गया था। इंग्लिश की व्यूवरशिप कम है, आप इसको सेगमेंट वाइज अगर लेकर चल रहे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए, अगर आप इंडिपेंडेंटली एक चैनल ले आए हैं तो इसको कुछ वाइब्रेंट डायनामिक प्रोपोजिशन बनाने की ज़रूरत है। स्टीरियोटाइप टेलीविज़न अंग्रेज़ी में नहीं चलेगा, जो कि PTV वर्ल्ड आप देख रहे होते हैं, उसमें भी यही सूरत हाल है। इमरान खान की सूरत हाल जो कि तू है, कहा जाता है कि उनकी बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात हैं। एक रोज़ पहले उनको अस्पताल ले गए थे, इंजेक्शन लगाए गए उनकी आँख में। तो अब कहानी कुछ आगे बढ़ रही है, सिचुएशन हैज़ चेंज्ड ड्रामेटिकली। अब तो ये लगता है कि आसिफ जरदारी और ये PMLN है, ये ग्रुप सस्टेन करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये नहीं करता। ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया।